بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ہم سب درود شریف پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور درود شریف کی برکتیں بھی مل رہی ہیں، لیکن درود شریف کے ساتھ ساتھ استغفار کو بھی لازمی پکڑی کہ اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور اس کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور استغفار ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے۔ بیسیکلی استغفار جو ہے سوپ کا کام کرتا ہے، صابن کا کام کرتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کے میل کو دھو دیتا ہے، اور پھر درود پاک خوشبو کا کام کرتا ہے۔ پھر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک آپ کے دل کو، روح کو، آپ کے اعمال کو منور کر دیتا ہے۔ چونکہ ہم سب انسان بہت خطا کار ہیں نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نیک صالح بندوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کے بعد توبہ استغفار کرتے ہیں۔ نہ صرف اللہ کے مبارک بندے بلکہ انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان سب ہستیوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے؟ تو استغفار کیا کریں اور کثرت سے کیا کریں۔ اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کا خوب اہتمام کرتے تھے، ایک دن میں کئی بار استغفار کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی کثرت سے استغفار کی تلقین فرماتے تھے، کیونکہ توبہ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں۔ دین و دنیا آخرت کی سعادت کے لیے استغفار بے حد ضروری ہے۔ ساری خرابیاں ہمارے گناہوں کے سبب ہی نازل ہوتی ہیں۔ استغفار سے ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، رحمتیں برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، جہنم سے نجات مل جاتی ہے استغفار کرنے سے، کیونکہ توبہ کرنے کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے، اور پھر کامیابی کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی بڑی ہی اعلیٰ دعا سکھائی ہے، جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی مبارک اور عظیم استغفار ہے۔ اور یہ جو استغفار کی دعا ہے نا، تمام دعاؤں سے افضل اور مقبول ہے، اور انتہائی جامع ہے، اور اس میں جو بھی ذکر ہے نا، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور پھر بخاری شریف میں ہے کہ جو شخص سید الاستغفار کو یقین کے ساتھ صبح پڑھ لے بس ایک بار، تو شام سے پہلے اگر مرے گا نا تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اور جو شام کو پڑھ لے گا اور صبح ہونے سے پہلے اس کو انتقال ہو جائے، صبح ہونے سے پہلے اگر وہ مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بس کامل یقین سے آپ نے سید الاستغفار کو دن کے شروع میں ایک دفعہ پڑھنا ہے اور دن کے آخر میں ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ صرف چند کلمات ہیں، اور چند کلمات کو پڑھنے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کی بشارت کو دو باتوں کے ساتھ معلق فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو صبح اور شام اس کا اہتمام کرنا ہے، اور پوری زندگی کے لیے بلا ناغہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس دن یا کس رات ہماری موت آ جائے گی، لہٰذا ہمیشہ اسے پڑھنا ہے اور ہر صبح اور شام میں پڑھنا ہے۔ دوسری بات، آپ کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین لازمی ہونا چاہیے۔ یقین کے لیے آپ کو اس دعا کا معنی اور مفہوم بھی سمجھنا ہوگا، تاکہ آپ یقین کر سکیں، اور جب آپ یقین سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر خوب کرم اور فضل ہوگا۔ چھوٹا سا استغفار ہے، وہ یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ چھوٹا سا استغفار ہے، سید الاستغفار ہے، وہ یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صحیح بخاری میں یہ استغفار موجود ہے، باب افضل استغفار کے باب میں یہ موجود ہے، تو آپ لازمی پڑھا کریں اسے۔ اور اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے عمل اور کردار کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے اوپر تیری جو بھی نعمتیں ہیں آپ کے سامنے ان کا اقرار کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا اور کوئی نہیں۔ تو یہ فضیلت ہے، آپ ان کلمات کو پڑھیں کامل یقین سے، ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام۔ انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو بھی استغفار آپ ورد کرتے ہیں، اتنے سارے سیکھیں، کوئی سا بھی ورد کر لیں،
صرف استغفراللہ یہ بھی جو ہے استغفار ہے. استغفراللہ العظیم، استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفراللہ واتوب الیہ، استغفراللہ العظیم، استغفراللہ یہ بھی استغفار ہے. تو جو سیگا آپ کو آسان لگے آپ ورد کیا کریں. دن میں ایک تعداد بنا لیں کہ استغفار بھی کثرت سے پڑھنا ہے اور درود پاک بھی کثرت سے پڑھنا ہے. تو استغفار تو بے پناہ ہے، جتنے سیگے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی آسانی کے ساتھ جو ورد کر سکتے ہیں کیجیے کثرت سے. سید الاستغفار لازمی پڑھا کریں، دن کے صبح میں بھی دن کے شام میں بھی، کامل یقین کے ساتھ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. تو بس یہ کافی ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ ایک بار صبح پڑھیں گے، ایک بار شام میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے موت کے بعد جنت میں داخلہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو خوب استغفار کا بھی اہتمام کیا کریں درود پاک کے ساتھ ساتھ، تاکہ جو گناہ ہو وہ ختم ہو جائیں، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں وہ معاف ہو جائیں، اور پھر درود پاک پڑھنے میں بھی لطف آئے اور عبادت کرنے میں بھی مزہ آئے. اللہ کریم ہمارے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا اسے پسند ہے، اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور بلا حساب و کتاب فرمائے اور خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.